امیر المؤمنین مولا علی امیر المؤمنین مولا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام خوشبو نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں جو یہ 3 حصے ہیں، اس میں خطبات ہیں، مکتوبات ہیں اور کلمات قصار ہیں۔ تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ امام علی علیہ السلام کی جو کلمات قصار ہیں، آج ہم نے جو منتخب کیا ہے آج وضاحت کرنے کے لیے، وہ ترتیب کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ 47 نمبر کا کلمہ ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شجاعت کا پیمانہ حمیت و خودداری ہے اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا۔ تو یہ تو رہا وہ کلمہ جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کئی موضوعات پہ مشتمل ہے یہ کلمہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس محدود وقت میں ساری چیزیں وضاحت کر کے آپ تک پہنچا دی جائے، اس لیے کہ بہرحال کئی سال سے گفتگو کرتے کرتے اب اتنا تھوڑا بہت تجربہ ہو چکا ہے۔ آئیے اس کلمے کی مختصر ہی صحیح وضاحت کرنے کے لیے روبرو کراتے ہیں ہر دل عزیز مولانا عالی جناب غلام عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں پھر سے اس کلمے کو ذرا سا دہراؤں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شجاعت کا پیمانہ حمیت اور خودداری ہے اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس کلمے کا جو آغاز ہوا ہے اس کی وضاحت آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاۃ علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، کلمات قصار میں کلمہ نمبر 47 کے سلسلے میں 47 کے سلسلے میں جو گفتگو پیش خدمت ہے، اور اس سے پہلے بھی گفتگو ناظرین کی خدمت میں اور ذہن عالیہ میں موجود ہوگی، اور نہج البلاغہ کے سلسلے میں ابھی تک جو بیانات پیش ہو چکے ہیں، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گفتگو کتنی گہری ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور گفتگو انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس انداز میں انسان کے سلسلے میں انسان کو بیدار کیا اور ذہن انسانی کو ابھارا۔ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال علی علیہ السلام، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، وصدقہ علی قدر مروتہ، وشجاعتہ علی قدر انفتہ، وعفتہ علی قدر غیرتہ۔ اس سلسلے میں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جی، اور وصدقہ علی قدر مروتہ، اور انسان کی صداقت سچائی اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ وشجاعتہ علی قدر انفتہ، اور اس کی شجاعت اس کی حمیت و خودداری کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جی، اور ارشاد فرمایا، وعفتہ علی قدر غیرتہ، اور اس کی عفت و پاک دامنی اس کی غیرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ یہاں مختصر انداز میں صحیح،
لیکن ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر امام علی علیہ السلام نے جو انسان کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیت ودیت کی ہیں، پیدا کی ہے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا انداز امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اور صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پرواز چڑھانے کے لیے انسان کو بہت باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے انہی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے تربیت کو جو سب سے پہلے اہمیت بخشی ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرو تاکہ ان میں وہ صلاحیت ابھر کے آئی، وہ قابلیت ابھر کے آئے جو پروردگار عالم نے انسان کے اندر قابلیتیں رکھی ہیں۔ یہ ایک مختصر سا وقت ضرور ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فقرہ، ایک چھوٹا سا جملہ ضرور ہے جس میں 4 باتوں پر دھیان دیا گیا ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام نے اس فقرے، اس جملے میں بے پناہ صلاحیتوں کا اور بے پناہ قابلیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں شجاعت تو ہوتی ہے، لیکن باہری گرد و غبار اور دوسری وجوہات کے اعتبار سے اس کی شجاعت دب جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بزدل ہوتا ہے، اس میں شجاعت نہیں ہوتی، لیکن باہر کے کچھ ایسے حالات اور واقعات و حادثات پیش آتے ہیں کہ انسان خود بخود شجاع بنتا چلا جاتا ہے، میر میدان بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمیں حکم ہے، اشارہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بہترین بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو ہم ان صلاحیتوں کو محفوظ رکھیں اور ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمت، جتنی انسان میں ہمت ہوگی اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ انسان کی قدر و قیمت یہ نہیں ہے، یعنی ہمت جتنی انسان کے اندر ہوگی، انسان کو سب سے ممتاز کرنے والی یہی ہمت ہوتی ہے جو ہزاروں اور کروڑوں سے انسان کو الگ دائرے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ جس میں جتنی ہمت ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیں بہت سے لوگ جنگ کے میدان میں آپ انہیں دیکھا، اور دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے ذرا سی باتیں آتی ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، دم توڑنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ انہی کے اعتبار سے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ستم کیوں نہ ہو، کتنی ہی الزام بازیاں کیوں نہ ہو، کتنی ہی تہمتیں کیوں نہ لگے، لیکن ہمیں کام جو کرنا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ یعنی انسان جتنا اپنے مقصد میں، جتنا انسان کے اندر ہمت پائی جائے گی، اتنا انسان کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ صاحبان ہمت کے قدم رکتے نہیں ہیں، اور جن میں ہمت نہیں ہوتی ان کے قدم بڑھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگوں میں ہمتیں ہیں، جس اعتبار سے جس کی جتنی ہمت ہے اس کے اعتبار سے اس نے امتیاز حاصل کیا ہے۔ اب جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے سلسلے میں، اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جو پہلا قدم اٹھایا، اور اس میں دعوت عام پروردگار عالم کی طرف سے جب یہ حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو دعوت اسلام دیجئے، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اپنا گھر خالی کر کے یہ کہتا کہ آئیے ہے اللہ کے رسول آئیے اور میرے گھر سے آغاز دین کیجئے۔ بس ایک ہے، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اگر ہمت تھی تو بس ایک ہی صاحب ہمت میں ہمت تھی جس نے اپنے گھر کو خالی کر دیا، اور آغاز دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، جس گھر سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی ہے، اس گھر سے، اس گھر کا نام ہے ابو طالب کا گھر۔ ابو طالب کے علاوہ کسی اور کے گھر سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند، ایسا نہیں ہے پیغمبر ابو طالب کے گھر رہتے تھے، پیغمبر کا خود گھر تھا۔ پیغمبر اسلام جناب عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے بھی پاس گھر موجود تھا۔ خود آپ دیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کرنے کے لیے اپنے ذمے لے لیا کہ میں علی کو پروان چڑھاؤں گا۔ اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب کثیر الاولاد تھے، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر لوگ جو ہے آپ کی اولاد میں سے تقسیم کر لیا، تو اس تقسیم میں سے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئے۔ تو اس بنیاد پر تو دعوت اگر دینی تھی تو پیغمبر اسلام کو اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام، چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے اپنی ہمتوں کی بنیاد پر یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے سامنے کہ میں پیغمبر اسلام، یعنی میں آپ کے پوتے جناب پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ کی حفاظت کروں گا۔ اور اس وعدے پر جناب ابو طالب علیہ السلام
اتنے گامزن رہے. اب میں اس مرد مجاہد کی ہمتوں کے کچھ پہلوؤں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں آیا ہے جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور آپ سے منقول ہے. امام نے فرمایا جب روز قیامت آئے گا، روز قیامت میں ایمان کو ترازو کے پردوں میں رکھا جائے گا تو دنیا کے جتنے صاحبان ایمان ہیں ان سب کے ایمان کو ترازو کے ایک پردے میں رکھا جائے گا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پردے میں رکھا جائے گا. اس کے بعد امام نے فرمایا لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان تمام صاحبان ایمان سے افضل ہوگا، اس لیے کہ ایمان کی اہمیت اس کی ہمت کے اوپر ہوا کرتی ہے. ایمان کا نام، مومن کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ بے ہمت ہی ہو، بلکہ ایک شاعر نے بہت عمدہ انداز میں کہا ہے منکر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی وہ تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہمتوں پہ بھروسہ کرتا ہے. اور میدان میں تلواریں لا کے میدان میں کھڑا نہیں کرتی آدمی کو، بلکہ اس کی ہمتیں میدان میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. مچھلیوں کے بازوؤں کی مچھلیاں انسان کو لڑاتی نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر جو حوصلے ہیں وہ انسان کو میدان جنگ میں اتار دیتی ہے. کربلا کا مرحلہ اسی رخ سے عجیب، ہر رخ سے عجیب دکھائی دیتا ہے. جن کے بازوؤں میں طاقت تھی، بازوؤں میں مچھلیاں پڑی ہوئی تھی اور بدن میں بے پناہ طاقت تھی، وہ فرار کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور جن کے تن لاغر تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی، کمریں مڑی ہوئی تھی، کمروں پہ پٹکا باندھ کے اپنے آپ اپنی کمروں کو سیدھا کر کے حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگوار بھی میدان کربلا میں لڑتے ہوئے دکھائی دیے. اور یہ جناب بریر ابن خزیر بھی میدان کربلا میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ہمتوں کے آئینے ہیں، یہ ہمتوں کے تذکرے ہیں. یہی مجھے ایک شاعر کا شعر اختر سرسوی صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت، بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے لاکھوں مقابلے پر لاکھوں ہیں، کہ مقابلے پر کون ہے کون نہیں ہے. انسان کا امتیاز جو بنتا ہے اس کی ہمت کے اعتبار سے انسان کا امتیاز بنتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یزید کے لشکر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا. سب پہچانتے تھے، سب جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس لشکر کو للکارنا اور لشکر کو چھوڑ دینا اور حسینیت کی طرف بڑھ کے قدم آگے بڑھا دینا، یہ فقط حر علیہ السلام ہی کا کارنامہ تھا. اور اس ہمت کی بنیاد پر جناب حر علیہ السلام سارے لشکر یزید بھی اب تو سر سبقت لے گئے. وہ آج تک لعنت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں اور جناب حر علیہ السلام بن چکے ہیں. لہذا انسان کا جتنا بھی امتیاز ہے، اب اس میں کون امتیاز کا کون سا پیمانہ اور کون سا مرحلہ اور کون سا درجہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ ایک سچائی کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہو اور ایک جھوٹ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہو، ایک سچائی کی راہ میں قدم کو آگے بڑھا رہا ہو، ایک ہزاروں کے لشکر سے عہدوں کو توڑ کے، عہدے کتنے عہدے بھی انسان کے قدم کو روکتے ہیں، عہدوں کو توڑ کے، عہدوں کو چھوڑ کے. یا دراصل ایک بزرگ انسان یعنی کسی دولت مند انسان کے یہاں دعوت ہو جائے آدمی کو تو وہ کہیں غضبناک نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اس کی جی حضوری کے لیے انسان جو ہے سمجھیے کہ سر کے بل پیروں کے ذریعے نہیں بلکہ سر کے بل چل کے جانا چاہتا ہے کہ کہیں حضور جو ہے ناراض نہ ہو جائے اور یہ ناراضی نہ جانے. لیکن جناب حر علیہ السلام نے کتنے بڑے عہدے کو چھوڑا. جو یزیدیت کی سلطنت میں بہت بڑا عہدہ ملنے والا تھا، کمانڈر بنا کے بھیجے. وہ سب سے پہلے جو دستہ لے کے آنے والے تھے وہ حضرت حر علیہ السلام، لیکن سب کو چھوڑ دیا. ارے نہیں چھوڑا، امتیاز ہمت سے. اتنی ہمت پیدا کی کہ جب حق سے ہی لڑ جاؤں گا تو عہدوں کو لے کے کیا کروں گا، حق پہ مر جاؤں گا تو عہدے تو ہزاروں میرے اوپر نثار ہو جائیں گے. تو اسی لیے جناب علی اکبر علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ بابا یعنی ہمت ہی تو تھی کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پہ آ پڑی یا ہم خود موت پہ جا پڑے. یہ ہمت ہی کی تو یہ جملہ جو ہے، یہ ساری باتیں ہمت کی بنیاد پر انسان ادا کرتا ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو آدمی پوچھتا ہے ہماری طرف سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، جنگی سامان کتنے ہیں. لیکن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم علی موت سے اس طریقے سے پیار کرتا ہے جس طریقے سے بچہ اپنے سر چشمہ حیات یعنی ماں کے پستان سے محبت کرتا ہے. علی علیہ السلام
اس طریقے سے موت سے محبت کرتا ہے، اور جب یہ جان دی ہوئی خدا کی ہی ہے تو اب علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی بنیاد سے گھرانے کی تمام گفتگو آپ دیکھیں تو اسی انداز میں آپ کو گفتگو ملے گی، یہاں تک کہ حضرت قاسم علیہ السلام جو میدان کربلا میں جب امام علی علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حسین علیہ السلام کسی بھی صورت میں قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے، ایک مرتبہ امام نے یہ معلوم کر لیا قاسم آپ کے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام سے جناب قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا جان موت کا ذائقہ میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی حق کی راہوں میں جان دینا میرے نزدیک اس شیریں شہد سے کہیں زیادہ لذیذ ہے جو انسان شہد کھانے کے بعد لذت حاصل کرتا ہے۔ میں حق کی راہوں میں اپنی جان اپنے گردن پر اپنا گلا کٹانے کے بعد وہ لذت محسوس کر رہا ہوں جو انسان شہد شیریں کے بعد لذتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان کی ہمت، انسان کی قدر و قیمت، انسان کی ہمت کی داد دیتی، اس کی قدر و قیمت اس کے ہمت کے اعتبار سے بنتی ہے۔ لہذا یہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے تربیتوں اور صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی تربیتوں اور اپنی قابلیتوں کو بیکار نہ کر دینا، ان کو جو ہے مردہ نہ کر دینا، ان کو پروان چڑھانا، ان کے لیے زندگی کے اسباب فراہم کرنا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نہج البلاغہ وغیرہ میں اس بات کو دیکھیں گے، دلوں کی زندگی بھی ہوتی ہے، دلوں کی موت بھی ہوتی ہے، دل زندہ بھی ہوتے ہیں، دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مردہ دل کیا ہے؟ مردہ دلوں کی وجہ کیا ہے کہ یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں؟ دلوں کی زندگی کیا ہے؟ تو وہ سارے اسباب بیان کیے ہیں کہ ان سے دل مردہ ہوتے ہیں، ان سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمت انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے جب صاحبان ہمت کے تذکرے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ آئی ہے تربیت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ لوگوں کے عظیم شخصیتوں کے کارنامے پیش کریں، اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تذکرون، اے پیغمبر ان کے سامنے قصے بیان کر دیجئے تاکہ ان میں عفت کی بات پیدا ہو، تاکہ ان میں شجاعت کی بات پیدا ہو، تاکہ ان میں عبرت کی بات پیدا ہو، تاکہ سارا جہان یہ جان لے کہ یوسف نہیں ہے۔ اگر نجاست سے اپنے آپ کو پاکیزگی میں نہ لے آتے تو یوسف بھی یوسف نہیں تھے۔ اور ایک جوان نے ایسے گمراہ ماحول میں جہاں جوانی لپکنے کی دعوت دے رہی ہے اور حسن جو ہے وصال کی دعوت دے رہا ہے، وہاں یوسف علیہ السلام نے اپنی ہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ اپنے خدا کے دیدار کو محسوس کیا، تو خدا نے بھی یوسف علیہ السلام کو عظیم اقتدار سے نواز دیا۔ یہ ساری تاریخ کے واقعے، یہ قصے اسی لیے ہے کہ ہمت رکھنے والے ڈریے نہ، بے خوف رہیے، اللہ ہمارا مددگار ہے، پروردگار ہمارا مددگار ہے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمت رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان سرخ روح ہو کے جائے گا۔ لہذا یہ جتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں، انسان کی قدر و قیمت اس کے ہمت اور اس کے ارادوں کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت آگے ہوتی ہے۔ انسان جتنا اپنے ارادوں میں، اپنی ہمت میں مضبوطی سے قدم اٹھائے گا، ڈرے نہیں، بے خوف رہیے۔ انسان جتنا بے خوف ہو جائے گا اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمت انسان کی سب سے بڑی عظمت کا نام ہے کہ انسان میں کس قدر ہمت پائی جاتی ہے۔ ایک انسان مثلاً ایک کام کو دیکھا، میں اتنا کام کیسے کر پاؤں گا، کام اس پر جب مسلط ہو جاتا ہے تو انسان کام نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ تو بہت مختصر سا کام ہے، اس کو تو میں چند لمحوں میں انجام دے دوں گا، تو پھر اس کے بعد کام میں خود اتنی برکتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے حوصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وقت سمٹ جاتا ہے اور کام پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا دار و مدار انسان کی ہمت پر ہے۔ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ دوسرے کے آگے بڑھتے ہوئے قدم اس کو گرا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ کوئی گرا کے آج تک نہیں بڑھا، لیکن کوئی گرے ہوئے کو بڑھانے کے بعد اگر دیکھو تو ہمیشہ اس کی زندگی میں چار چاند لگے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے اس کا، تو خدا نے وعدہ کیا ہے، لہذا ہمت انسان کو جو ہے بہت قدر و قیمت عطا کر دیتی ہے۔ اب آئے ایک واقعے کی طرف جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہمت کے اعتبار سے آپ کی کس قدر عظمت ہو سکتی ہے اور آپ کی عظمتوں کا احاطہ
کہیں کیا نہیں جا سکتا، کیا نہیں۔ قبل اس کے کہ آپ اس واقعے کو بیان کریں، میں خود یہ خواہش ظاہر کر رہا ہوں کہ جب ہمت کی بات ہو رہی ہے تو آپ ہمارے ان بھائی بہنوں کو ذرا ہمت میں اضافہ دلوائیے جو کبھی کبھی امتحان آنے کی بنا پہ یا اپنی ایجوکیشن سے تھوڑا پیچھے بھاگتے ہیں، ہمت کیسی ہونا چاہیے ان کے اندر؟ دیکھیے اگر وہ بے ہمتی کا مظاہرہ کریں گے تو جو یاد ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے، لیکن اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت رکھیں گے جی کہ ارے نہیں میں کر سکتا ہوں، مجھ سے ہو جائے گا۔ اس بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کے سماج اور معاشرے میں بھی ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ جو انسان میں خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے، اور جب یہ ڈر والی بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی خود سے ہی ڈرنے لگتا ہے، مطلب کوئی چیز اس پر آفت طاری نہیں ہے، کوئی حادثہ، خوف ہو جاتا ہے، ایک خوف ہے۔ جیسے ایک بات ہمارے ناظرین اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کاٹا تھا چوہا، جاتے ہوئے سانپ کو دیکھ لیا اور بے ہوش ہو گئے، خوف کی بنیاد پر انسان جان دے دیتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے سانپ نے کاٹا تھا، جاتے ہوئے چوہے کو دیکھ لیا تو انسان کی زندگی نکل آتی ہے۔ یعنی انسان کی ہمت، وہ کتنا ہمت رکھتا ہے، کتنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کی ہمت۔ اگر انسان یہ امتحان میں میں پاس نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان یہ کہے کہ میں کر سکتا ہوں تو یقیناً میں کر سکتا ہوں۔ امام نے ہی فرمایا جس چیز سے تمہیں ڈر لگ رہا ہو اس میں کود جاؤ، جب تم اس میں اتر جاؤ گے تو تمہارا خوف ختم ہو جائے گا، اور جو یہ مشکلات راستہ خود بخود دیتی چلی جائے گی۔ یہی ہے دوا، بس یہ اسی سے کودنا پڑے گا، کودنا پڑے گا، بہانے بازی نہیں۔ بہانے بازی نہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے تو کچھ ہوگا نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس واقعے میں ہمت کا مظاہرہ اتنا عظیم ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہمت پہ سارا جہان بھی اگر قربان کر دیا جائے خدا کی قسم تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہمتوں کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ آپ اس وقت کو دیکھیں، اس وقت کی نزاکت کو محسوس کریں، جب وقت کی نزاکت یہ تھی کہ سارا مکہ اس بات پر متحد ہو گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے نہ کھانے پینے تک کی اشیاء چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب پیغمبر اسلام کو لے کے شیب ابو طالب میں چلے گئے، اور جب شیب ابو طالب میں پہنچے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے یا اس کے بعد 2-4 دن کا محاصرہ تھا، بلکہ مسلسل تاریخ نے بیان کیا 2 سال تک پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب شیب ابو طالب میں لے کے رہے، اور 2 سال کس انداز کے تھے کہ ساری چیزیں ضرورت کی جو ہے مہیا تھی۔ ایک روزہ رکھنے کی جب بات آ جاتی ہے تو انسان دم توڑ دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے روزے کا احترام بھی نہیں کرتے، اور ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی کم سے کم اگر روزہ نہیں ہے تو روزوں کا تو احترام کر لیجئے، عجیب سا جواب دیتے ہیں۔ اے کاش کہ ایسے لوگوں میں اللہ عقل کی توفیق دے دے، غور و فکر کی توفیق دے دے۔ ایک عجب سا جواب دیتے ہیں، جب خدا سے نہیں ڈرتے تو بندوں سے کیا ڈرنا، جب اس سے پردہ نہیں تو پھر تم سے کیا پردہ، بندوں سے کیا پردہ ہے۔ اس طریقے کی باتیں سماج اور معاشرے کو گمراہ کرتی ہیں۔ اگر اس سے یہ کہیے کہ جب اس سے پردہ نہیں ہے تو پھر بندوں سے کیا پردہ، تو خداوند عالم تو ہر چیز کو جانتا ہے، ذرا لباس اتار کے راستے پہ آ جائیے، جب اس سے پردہ نہیں ہے تو پھر بندوں سے کیا پردہ، جب اس سے پردہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو سارے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے انسان کرتا ہے، لاؤ سڑک پہ آؤ، آپ کے وہ کام انجام دیجئے۔ جب اس سے اگر یہی بات آپ کی مان لی، آپ کی جہالت میں جو ڈوبی ہوئی بات ہے، اگر یہی بات آپ کی تسلیم کر لی جائے تو جب اس سے کیا پردہ ہے، مالک سے کیا پردہ ہے، مالک تو ہر جگہ ہے۔ صحیح بات، تو آئیے لباس اتار کے روڈ پہ آ جائیے، مجمع میں آ جائیے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کہنے جیسی نہیں ہوتی۔ ہاں روزہ رکھیے، پروردگار عالم نے توفیق دی ہے، اس توفیق کو اب ایک انسان میں ایک روزے رکھنے تک کی ہمت نہیں، ایک انسان میں ایک روزہ رکھنے تک کی ہمت نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن ہے، اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہے۔ نہیں، ہمت کیسے ہوتی ہے اور ہمت کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب اس شیب میں پہنچے جہاں ضرورت کی کوئی چیز مہیا نہیں تھی، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، پتے چبا چبا کے زندگی گزارتے تھے، ایک ایک خرمے کے کئی کئی ٹکڑے ہوتے تھے، اور اس خرمے کا ذرا ذرا سا ریزہ کھا کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس طریقے سے گزارنا بہت آسان ہے، لیکن 2 سال مسلسل اس طریقے سے گزارنا
یہ اس حوصلے اور ہمت ہی کی دلیل ہے۔ جناب ابو طالب ہمت کے اس پہاڑ کا نام ہے جہاں امامت اور رسالت دونوں کی حفاظت حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اب اس کے بعد جو حضرت ابو طالب نے جو ارشاد فرمایا، جملہ کہا ہے، وہ آپ کی ہمت کو اظہار کرتا ہے۔ جب آئی یہ قریش کے پاس تو قریش باتیں بنانے لگے، اب دم توڑ دیا انہوں نے، اب دم نہیں رہا ان میں، اب حوصلہ نہیں رہا۔ لیکن حوصلے کے کیا کہنے، مرتبہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے میرے بیٹے نے آج تک جو مجھ سے کہا ہے وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہا، اور مجھے خبر دی ہے جو تم نے ہمارا بائیکاٹ کرنے کے لیے مہر لگا کے دستاویز تیار کی ہے، اس دستاویز کی ساری تحریر کو دیمک چاٹ چکی ہے، اور میرے بیٹے نے اگر یہ بات غلط نکل گئی تو میں محمد کو تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اب جو کتاب کو منگا کے دیکھا گیا تو وہی بات تھی بعینی ہی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس شیب ابو طالب میں زحمت اٹھانے کے بعد حضرت ابو طالب کی موت واقع ہو گئی، وفات واقع ہو گئی، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے واضح کر دیا ہم مر تو سکتے ہیں مگر بے ہمتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام نے فرمایا قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے، جس میں ہمت نہیں ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، اور جس میں ہمت ہے اس کی قدر و قیمت اور اس کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جیسے آج اسلام کی پیشانی پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس نام کے ساتھ عزت و آبرو پیشانی اسلام پر چمک رہی ہے، اور سنہرے تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واقعی ناظرین ہمت ہونا چاہیے، کیونکہ ہمت اگر نہیں ہے تو انسان بہت سے میدان میں پست ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ بالخصوص یہ بات میں اپنے ہم عمر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمت سے کام لیجئے، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ ہر جگہ ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے جو مختصر سے وقت میں اہم ترین گفتگو آج پیش کی ہے، اس سے حوصلہ انشاءاللہ لوگوں کا ضرور بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو حوصلوں کے سلسلے میں احادیث و روایات کے اعتبار سے بھی گفتگو کی اور وضاحت پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا بھی شکریہ، ناظرین کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین پھر دیجیے اجازت، انشاءاللہ ابھی اسی کلمے کی گفتگو اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ چیزیں زیادہ باقی رہ جاتی ہیں، وقت تمام ہو جاتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، آپ جو سنے ہیں اسی پہ انشاءاللہ ہم لوگ مل کر کے عمل کریں گے تو واقعی ہمت جو ہے وہ بڑھے گی، تو لوگ ہمت کی داد بھی دیں گے، اور کامیابیاں ہماری قدم چومیں گے، اور ہم منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین۔ خدا المؤمنین مولا علی امیر المؤمنین مولا علی